إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایمان کی تقویت اور اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک آدمی ایمان لانے کے بعد ایمان کے معاملے میں اس کا کام ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ایمان کو مضبوط بنانا اور ایمان کی حفاظت کرنا یہ زندگی بھر کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان ایک سطح پر باقی نہیں رہتا ہے۔ اگر اس ایمان کو پروان چڑھانے کی کوشش نہ کی جائے تو اس ایمان میں کمزوری اور زوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر بے فکری کے ساتھ ساتھ گناہ بھی انسان کی زندگی میں آ جائیں تو ایسا ایمان کم ہوتے ہوتے اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ذرہ برابر بھی رہ جاتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو جو ایمان لا چکا ہے، ایمان کے بارے میں ایک دوسری ذمہ داری نبھانے کی زندگی بھر کوشش کرنا چاہیے، وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کی تقویت، ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا اور ایمان کو بڑھانے والی چیزوں کا اہتمام کرنا، نیکیوں کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنا۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ، اللہ کی طاعت سے، فرما برداری سے، نیکیوں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے، معصیت سے گھٹتا ہے۔ تو ہر معاملہ، چاہے وہ ہمارا اللہ سے معاملہ ہو، بندوں سے معاملہ ہو یا اپنے آپ سے معاملہ ہو، ہر معاملہ ہمارے ایمان کی ترقی یا زوال کا ذریعہ بنتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر لمحہ ہم معاملہ کر رہے ہیں، کبھی اپنے آپ کے ساتھ بزی ہیں، کبھی مخلوق کے ساتھ بزی ہیں، کبھی خالق کے ساتھ بزی ہیں۔ ہر معاملہ، ہر لمحہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کبھی اپنے ساتھ ہیں تنہائی میں، کبھی لوگوں کے ساتھ ہیں گھر میں، تجارت میں، کہیں نہ کہیں، اور کبھی عبادت میں اللہ کے ساتھ قرب کے معاملات ہمارے ہیں۔ واسجد واقترب، سجدہ کر قریب ہو جا، تو اللہ کا قرب ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تینوں معاملات ہیں، ان تینوں معاملات میں یا تو ہمارا ایمان گھٹتا رہے گا یا تو بڑھتا رہے گا۔ اللہ کی معصیت سے ایمان گھٹے گا، فرما برداری سے بڑھے گا، حقوق لوگوں کے ادا کرنے سے بڑھے گا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے گھٹے گا، تنہائی میں گناہوں کی فکر، گناہوں کی سوچ، گناہوں کے پلان کرنے سے گھٹے گا، غفلت سے کمزور ہوگا، اللہ کو یاد کرنے سے بڑھے گا، آخرت کی فکر کرنے سے بڑھے گا۔
تو ہر لمحہ ہم کچھ نہ کچھ معاملہ، جس کو انگلش میں ٹرانزیکشن بولتے ہیں، ہمارا ہمیشہ کچھ نہ کچھ ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، ہمارا کچھ نہ کچھ معاملہ ہمارا ہو رہا ہے، کبھی اللہ کے ساتھ میں، کبھی بندوں کے ساتھ میں، کبھی اپنے آپ کے ساتھ میں۔ تو یہ ہمارے ایمان کی ترقی یا زوال کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایمان کا عمل ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ باقی رہتا ہے۔ ہر لمحہ جب جب ہمارے سامنے حق آتا ہے، جب اس کو ہم مان لیتے ہیں تو اس بات میں ایمان لانے کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ایک حدیث سامنے آئی، کل ایک آیت سامنے آئی، کل کوئی اور بات سامنے آئی۔ ہر دن کوئی آدمی پیدائشی طور پر ساری باتیں جان کے تو پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے سامنے حق آتا ہے اور اس حق کو تسلیم کرتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ لہٰذا ایمان لانے کا، ایمان کو بڑھانے کا، ایمان کی حفاظت کرنے کا یہ جو معاملہ ہے، یہ زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ موت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ موت تک اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم ایمان کے ارکان سے متعلق گفتگو ہم نے شروع کی تھی کہ قرآن کریم میں ایمان کے ارکان سے متعلق کیا دلیل ہے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ کون بتائے گا ایمان کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے؟ رسولوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان۔ کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 6۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانے کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ مؤلف شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بات کہتے ہیں، اس کے لیے دلیل دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو بنیاد ہے ایک دم، ایمان کے ارکان، اور ایمان تو اصل ہے، اس کے بغیر نجات ہی نہیں۔ کیا اس کی دلیل ہے یا نہیں ہے، اور قرآن میں کہاں پر ہے؟ اس کے لیے انہوں نے ایک بڑی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ذکر کی ہے، اور بہت پیاری آیت ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اور انسان کے لیے وہ میدان ہے جس میں اس نے کام کرنا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کرنا پڑے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ بس تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو عبادت کے وقت، چہرہ کہیں پھیر لینا بس یہی نیکی ہے؟ نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ تو پانچوں ایک ساتھ آ گئے کہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ پر، آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لیا ہے۔ آخرت کو اللہ نے پہلے کر لیا اس کی اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ یہ سارا نظام، نبیوں کا بھیجنا، انسان کو پیدا کرنا، دنیا میں اس کے لیے رزق کا نظام اور ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ سارا کائنات کا نظام کیوں ہے؟ تاکہ انسان کو آزمایا جائے اور پھر آخرت میں اس کو یا تو انعام یا تو سزا ہو۔ تو اصل یہ سارا جو کارخانہ چل رہا ہے یہ کس طرف جا رہا ہے؟ آخرت کی طرف، کہ اس دن انسان کا فیصلہ ہوگا۔ تو اصل تو یہ سارا معاملہ نبیوں کو کیوں بھیجا، کتابیں کیوں نازل کی؟ تاکہ دنیا میں انسان کو حق معلوم ہو، نبیوں کے پیچھے چل کے انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ تو نبیوں اور کتابوں کا سارا معاملہ ہی اس لیے ہے
کہ انسان کو زندگی کا مقصد اور اس کی منزل کے بارے میں بتایا جائے، وہ آخرت کی تیاری کرے۔ تو اصل تو آخرت ہے، اس کو پہلے رکھا گیا۔ اور یہ 5 چیزیں ہیں جو یہاں پر بیان ہوئی۔ سب سے پہلے بتایا گیا نیکی یہ نہیں ہے کہ بس تم یہاں منہ کر لو یا وہاں منہ کر لو۔ یہود و نصارہ کا ایک جھگڑا تھا، صحیح ہے کہ ہم یہاں رخ کریں، صحیح ہے کہ ہم یہاں رخ کریں، پورب کی طرف، پچھم کی طرف، مشرق مغرب کی طرف۔ ان کے نزدیک ظاہری اعمال ہی اصل تھے۔ اللہ نے بتایا یہ اصل نہیں ہے، اصل اندر سے خیر کی شروعات ہوتی ہے۔ ایمان ہی اگر نہ ہو، آدمی حق ہی کو نہ مان لے تو چاہے پھر کتنی بھی عبادات کریں فائدہ نہیں ہے۔ اگر آدمی حق کو تسلیم نہ کریں، ماننے کی باتوں کو نہ مانے، تو ظاہری اعتبار سے کتنی بھی بھلائی کر لے، چاہے یوں یہاں منہ کرے یا وہاں منہ کرے، کچھ فائدے کا نہیں ہے۔ اندر ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اصل نیکی کیا ہے؟ ایمان۔ اصل نیکی ایمان ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اپنا مال دے مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافر کو، سائلین کو، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے، قیدی، غلام، آگے ہم دیکھیں گے، ان کے لیے مال خرچ کرے۔ تو نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 اپنا مال خرچ کرنا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اب یہ اس مال سے علاوہ ہے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ مال خرچ کریں وہ زکوٰۃ والا نہیں ہے کہ بلکہ اپنے مال میں سے اس کے اندر مزاج ہو دوسروں کی ضرورت میں خرچ کرنے کا، لیکن خصوصی طور پر وہ مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت کا اہتمام بھی کرتا ہے، بندگی بدنی عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا بھی اللہ کا حق جو اس کی جان میں ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے، اور جو اس کے مال میں ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب بھی عہد کریں تو اس عہد کو پورا کرنے والے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے مصیبت میں، فقر و فاقے میں اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس کو تھوڑا تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن البر لیس البر، کہ نیکی کا معاملہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں نیکی یہ ہے کہ تو ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرماتے ہیں ما ثبت فی القلوب من طاعت اللہ، کہ اصل نیکی کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ انسان کے دل میں ماننے کا جذبہ ہو، ایک آدمی کے دل میں اللہ کی طاعت کا جذبہ ہو اور وہ بسا ہوا ہو، سطحی طور پر نہ ہو، کبھی مانا کبھی نہیں مانا، نہیں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی فرما برداری کا جذبہ بس گیا ہو، جیسے پیڑ اپنی جڑوں کے ساتھ زمین میں قائم ہوتا ہے، اس کے اندر ماننے کا مزاج ہو۔ کس کی بات؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ اصل حکم اللہ کا ہے، رسول پہنچاتے ہیں تو اس کے دل میں طاعت ہو۔ کہتے ہیں ما ثبت فی القلوب من طاعت اللہ، کہ اللہ جس پہ ایمان لانے کہے گا ہم مانیں گے، ایمان لائیں گے۔ اللہ جو کرنے کے لیے کہے گا ہم کریں گے، اللہ جس سے منع کر دے گا ہم رکیں گے۔ لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں کرتا ہے آدمی ایسا؟ جب اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، میری نجات اللہ کی بات ماننے میں ہے، میری بھلائی اللہ کی فرما برداری میں ہے، میرا نقصان اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ اللہ جو بتاتا ہے صحیح بتاتا ہے، اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یقین دل میں جب ہوتا ہے، بندگی کا احساس جب ہوتا ہے، تب آدمی مانتا ہے۔ تو ساری نیکیوں کی جڑ ایمان ہے۔
ایمان نہیں تو کوئی بھی نیکی نیکی نہیں، ایمان کے بغیر نیکی قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیا۔ جب بتایا کہ نیکی یہ ہے تو اللہ نے سب سے پہلے کیا ذکر کیا؟ ایمان، کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، کتاب اور فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ 5 باتیں اللہ نے بیان کی، ایمان لائے آدمی۔ تو ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اور بنیادی نیکی ایمان ہے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے نمبر 1 ایمان چاہیے، کامیاب انسان وہ جس کے پاس ایمان۔ نمبر 2 انفاق، نفاق نہیں، انفاق۔ نفاق کا مطلب ہوتا ہے ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، دوسروں پر خرچ کرنا۔ لیکن کہاں خرچ کرنا اللہ نے بتایا؟ وہ آت المال، اپنا مال دے، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ نمبر 1 رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین غریبوں کو، مسکین جو کچھ نہیں کر سکتے، خود ان کے پاس سورس نہیں اپنے کھانے پینے کا، وابن السبیل مسافر، والسائلین مانگنے والے جو محتاج ہو جائیں، وفی الرقاب اور قیدی، ان سب کے لیے اپنا مال لٹائے، اپنا مال خرچ کرے۔ لیکن سب سے پہلے کس کو ذکر کیا؟ ذوی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اس لیے کہ اکثر انسان کے لیے اپنے لوگوں پر خرچ کرنا ذمہ داری ہوتی ہے جو شہرت کا سبب نہیں ہوتا، لیکن دور والوں پر جب خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کا نام ہوتا ہے، وہ ایک ایکسٹرا چیز بن جاتی ہے کہ دیکھو یہ دیتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنے لوگوں پر خرچ کرتا ہے اس کا بول بالا نہیں ہوتا کچھ، یہ تو ہے ہی ہے، سبھی کو کرنا ہے، تو اس میں نام نہیں ہوتا ہے، لائکس اس میں نہیں آتے ہیں، ہاں سبسکرائب اس میں نہیں ہوتے ہیں۔ جتنا دور آدمی کرتا ہے اتنی شہرت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ قریبی لوگوں کا حق ہم پر زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے کس کو ذکر کیا؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ دار۔ کتنے لوگ ہیں جو باہر لوگوں پر لٹاتے ہیں، لیکن ماں باپ، بھائی بہن، حتیٰ کہ بیوی بچوں پہ بعض اوقات خرچ نہیں کرتے ہیں، باہر خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام ہوگا۔ تو نیکی یہ ہے کہ آدمی نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 مال خرچ کرے۔ کس پر؟ رشتہ داروں پر، قریبی رشتہ دار۔ والیتامى، یتیم، کیونکہ یتیم کا کھلانے پلانے والا، ذمہ داری نبھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ سماج کا سب سے کمزور فرد ہے۔ تو یہ ایک تو اس کا مال جاتا ہے اپنوں میں جن سے رشتہ اس کا جڑا ہے، تو ان پر خرچ کرنا نہ صرف نیکی بنتا ہے بلکہ رشتہ داری کو مضبوط کرتا ہے، جو کہ دین میں بہت ضروری چیز ہے۔ نمبر 2 یتیموں پر وہ خرچ کرتا ہے۔ یتیم سماج کے سب سے کمزور افراد، تو وہ کمزوروں پر خرچ کرتا ہے۔ اس کے ایمان کی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ کمزوروں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر، واپس لوٹانے والا کوئی بھی نہیں اس کو۔ دنیا میں آدمی کسی تجارت میں لگاتا ہے، اس کو واپس ملنے والا ہوتا ہے، یتیم سے کیا ملے گا؟ اس کے پاس تو دینے کے لیے، لوٹانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اگر آج میں اس کمزور کو دوں، کل اللہ تعالیٰ مجھ کو دے گا۔ آج اس مجبوری کی حالت میں میں اس کے ساتھ بھلائی کروں، کل کو ایک دن آنے والا ہے جو قیامت کا دن ہے، جس میں میں مجبور رہوں گا، اس وقت کوئی مددگار میرا نہیں ہوگا۔ تو آج میں اس کا مددگار بن جاؤں تاکہ قیامت کے دن اللہ میرا مددگار بنے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، اس کی کمزوری میں، اللہ میری کمزوری میں میرے ساتھ بھلا معاملہ کرے گا۔ والیتامى والمساکین، مسکین اس کو کہتے ہیں، مسکین کا لفظ سکنہ سے بنا ہوا ہے، سکون، اس کی زندگی میں کیا ہو؟ سکون کا مطلب ساکن ہو، ان ایکٹیو، کوئی ایکٹیویٹی نہیں اس کے پاس بزنس کی، نہ کھیتی باڑی ہے اس کے پاس، نہ تجارت ہے، نہ کوئی اس کے پاس جاب ہے، وہ کما نہیں سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ان ایکٹیو ہے وہ، اس کے پاس کوئی جاب نہیں، اس کے پاس کوئی یا تو
کام نہیں ہونے کی وجہ سے، یا پھر اپاہج ہونے کی وجہ سے، یا بیمار ہونے کی وجہ سے، یا ایسے فرد کی وجہ سے کہ عورت ہے وہ اور بیوہ ہے اور اس کے لیے کوئی کرنے والا نہیں اور وہ خود بھی نہیں کر سکتی ہے، اپنی عزت داری کی وجہ سے، اپنے پردے کی وجہ سے، مسکین ہے، وہ مساکین کو دیتے ہیں۔ ایسے افراد کو جو خود اپنے لیے نہیں کر سکتے ہیں یہ ان کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اے نبی، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ کہ آپ دوسروں کے بوجھ آپ خود اٹھاتے ہو۔ ایمان والا یہ نہیں کہتا ہے تم خود اپنا کرو نا، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے تم کو۔ کبھی کبھی آدمی کے پاس ہاتھ پاؤں ہوتے لیکن قوت نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان کے پاس قوت ہوتی لیکن وسائل نہیں ہوتے ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے لیے نہیں کر پاتا ہے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے۔ تو ایمان والا وہ ہے جو مساکین کے لیے بھی ہمدردی کا معاملہ کرنے والا ہو، ان کا ساتھ دے، اپنا مال ان پر خرچ کرے۔ وابن السبیل، مسافر، وابن السبیل راستے والا۔ راستے والا کون؟ مسافر۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے علاقے میں مالدار ہو لیکن آج وہ نہیں ہے، کھو گیا یا کچھ اور نقصان ہو گیا، چوری ہو گیا، تو ایسا آدمی آج مجبوری میں ہے، کل وہ اپنے گھر پہنچ کے مالدار ہو جائے گا، لیکن آج اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا ہے کچھ، یا اس کے پاس پیسہ ویسے سب کچھ ہے لیکن کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، اس لیے کہ وہ ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آج اس دور میں یہ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیے جس میں لوگ دور دراز کے سفر اونٹوں پہ کرتے تھے، گھوڑوں پہ کرتے تھے، بیل گاڑیوں میں کرتے تھے۔ آج سے آپ ایک 20-25 سال پہلے چلے جائیے جب موبائل کا دور نہیں تھا، آج موبائل کے دور سے طرح آسان ہو گیا ہے کہ اس میں آدمی کے بینک سے کنیکشن بھی اس کا ہوتا ہے اور گھر والوں سے بھی کنیکشن ایزیلی ہو جاتا ہے۔ آج تھوڑا یہ اور زیادہ آسان ہو گیا ہے اپنا مسئلہ حل کر لینا سفر کی حالت میں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کے دور میں لوگ ایک علاقے سے سائیکل پہ بمبئی سے یو پی گئے ہیں، سوچئے کیسے وہ گئے ہوں گے، اور بعض لاشوں کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں۔ اس وقت میں راستے میں کوئی دکان نہیں کھانے کے لیے، خرید نہیں سکتے، کوئی ہوٹل نہیں، اور جیب میں پیسہ نہیں۔ ایسے وقت میں پھر کچھ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے مسلمانوں نے اور دوسروں نے بھی، لیکن مسلمانوں نے خصوصی طور پر ان کے لیے کسی اپنی طاقت کے حساب سے بریڈ دیا، بسکٹ دیے، کچھ اور دیا، پانی کی بوٹلز دی۔ وہ بھی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، ضرورت کے وقت میں ایک لقمہ بھی اتنی ایک ہوٹل سے بڑا ہوتا ہے۔ ضرورت کے وقت میں ایک لقمہ انسان کو مل جائے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو کبھی مسافر بھی جو ہے مصیبت میں ہوتا ہے، ان پر خرچ کرتے ہیں۔ والسائلین، اور مانگنے والے، تو ایک تو مسکین ہے، دوسرا سائل ہے۔ مسکین وہ ہے جو غیرت مند ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا لیکن مانگتا نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے، غربت، فقر و فاقہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مانگنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، ان کو جھڑکتے نہیں ہیں بلکہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ ہاں، جو شراب کے لیے پیسے مانگ رہا، ڈرگس کے لیے پیسے مانگ رہا، اس کو نہیں دینا، اور جو پروفیشنل ہیں ان کو بھی دینے سے بچنا، کہ یہاں بھی مانگ رہا ہے گاؤں کو جانا ہے، وہاں بھی مانگ رہا ہے گاؤں کو جانا ہے، وہاں بھی مانگ رہا ہے گاؤں کو جانا ہے، 3 مہینے سے گاؤں کو جانا ہے اس کو، ہر مسجد میں بولتا ہے میرے کو گاؤں کو جانا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جھوٹے، جو بعض واقعی ضرورت مندوں کے لیے شک پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، پھر لوگ ان کی وجہ سے ان کو بھی نہیں دیتے جو واقعی ضرورت مند ہے۔ لیکن ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھے، سوچے کہ کیا واقعی یہ جھوٹا ہے، اگر نہیں ہوا تو اگر سچا ہو اور میں مدد نہیں کیا تو۔ اور اکثر تجربے سے علامات بھی ظاہر ہوتی انسان کی کہ واقعی کون ضرورت مند ہے اور کون نہیں ہے۔ تو اگر ایک واقعی آدمی معلوم پڑتا ہے کہ جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، شرابی ہے، اس طرح کی حالت ہی بتا رہی ہے، اس کی بدبو آ رہی پوری شراب کی اس کی،
تب تو ٹھیک ہے، لیکن واقعی اگر ایک آدمی کی بات سے محسوس ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، تو اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے۔ غلطی سے ہم غیر اہل کی مدد کر لیں تو ہمارا ثواب ضائع ہوتا؟ اگر ایک آدمی کو ہم نے دیا اور وہ لائق نہیں تھا دینے کے، تو کیا ہوگا؟ مطلب ہمارا صدقہ فیل ہو گیا؟ نہیں، اللہ سے لینے کے ہم لائق ہیں؟ سوال یہ ہے۔ ہاں، اگر ہم اللہ کے بارے میں بھی ایسا کہیں کہ اللہ ہم واقعی لائق ہوں تو ہی دینا، ہم کو ملے گا، ہم کو کچھ، ہم کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اے اللہ میں کتنا ہی نالائق صحیح لیکن پھر بھی دے، بولتے نا ہم اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہیں واقعی، ہم ناشکری ہم سے کوئی سیکھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتا ہے ہماری ساری کمیوں کے باوجود۔ تو ہمارے اندر بھی اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی واقعی ایک دم نڈر قسم کا غلط آدمی نہیں ہے جو شراب اور جوا وغیرہ میں پیسے ویسٹ کرتا ہے، واقعی ایک آدمی ہے ضرورت مند ہے، اس کو دے دینا چاہیے، اس کو دے دینا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سائل مانگنے والے کے ساتھ میں بدتمیزی مت کرو، اس کے ساتھ میں یعنی گھورنا، اس کو ستانا، تکلیف دینا، جھڑکنا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور جو رقاب میں ہو، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، جس کی گردن اٹکی ہوئی ہو، جو غلام ہو یا جو قیدی ہو، ان کو چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لفظ یہاں استعمال کیا، عَلَى حُبِّهِ، مال دیں اس کی محبت کے باوجود۔ عَلَى حُبِّهِ کی تفسیر میں دونوں قول علماء کے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر مال دے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود مال دے، کیونکہ علی حبہ میں کس کی طرف ضمیر ہے؟ مال کی طرف یا اللہ کی طرف؟ ظاہر نہیں ہے، لیکن حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی دل میں مال کی محبت ہو پھر بھی مال دے آدمی ہے، کیونکہ جس کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کا دینا مشکل ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای اخرجہ وہو محب لہ راغب فیہ، آدمی اپنے مال میں سے نکال کے دے ایسی حالت میں جب کہ وہ مال اس کو پسند ہو اور رغبت دل میں اس مال کی ہو۔ نص علی ذلک ابن مسعود وسعید بن جبیر وغیرہما من السلف والخلف، اور صراحت کے ساتھ یہ بات عبداللہ ابن مسعود صحابی اور سعید بن جبیر اور ان کے علاوہ دوسرے تابعین اور سلف نے یہ بات کہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی اس بات کی مزید تائید ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کہا کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ عظیم الشان ثواب دلانے والا ہے؟ سب سے عظیم صدقہ کون سا؟ اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا اجر کون سے صدقے پہ ملتا؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہا کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کریں جب کہ تو صحت مند ہو، لالچ تیرے دل میں ہو، اور فقر کا ڈر ہو، اور امید ہو اور غنی ہونے کی، چاہت ہو تیرے دل میں اور مالدار بننے کی۔ یعنی ایک آدمی بستر پر پڑا ہے، آج جاتا کہ کل جاتا ہے، اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں مال سے، سارا لو یا آدھا لو، مجھ کو کیا کرنا ہے، مجھ کو اپنی بیماری کی پڑی ہے، مجھ کو اچھا ہونا ہے۔ پیسہ اس کو نہیں چاہیے ہوتا ہے، پیسہ کر لے کے کروں کیا، میں کھاؤں اس کو، کروں کیا اس کا، میں آئی سی یو میں ہوں میں۔ لیکن ایک آدمی صحت مند ہے، وہ ساری نعمتیں انجوائے کر سکتا ہے، ورنہ آدمی بیمار ہو جائے، آدمی انجوائے کتنا کر پاتا ہے بیماریوں کی وجہ سے۔ بیماری میں میٹھا بھی کڑوا لگتا، ہاں بیمار ہوا آدمی تو بولتا کھانا تھوڑا کڑوا لگ رہا نا، گھر والے بولتے ہیں ہم کو تو سب صحیح لگ رہا ہے، تو ان کو صحیح لگ رہا ہے، اس کو کڑوا لگ رہا ہے، کیوں؟ بیماری سے اس کو ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ تو بیماری لذتوں سے انسان کو منقطع کر دیتی ہے۔
اور صحیح صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو؟ شحیح، لالچ بھی اندر ہو اس کے، دل چاہتا ہو کہ اور پیسہ ملے مجھ کو. وہ تخشى الفقر، اور جہاں مال کی لالچ ہو وہیں اس کو ڈر بھی ہو کہ اگر پیسے کم پڑ گئے تو میرا زندگی کا چلے کیسا. لیکن ایک دم آدمی موت کے کنارے ہو، بولے گا میں پیسہ لے کے کروں کیا، میری آخری زندگی کے آخری ایام ہیں، کیا کروں میں. لیکن جس کے پاس زندگی سامنے ہوتی ہے کہ جینا ہے اور بہت کچھ، تو اس کو پیسے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. تو فقر کا ڈر ہو، محتاجی کا ڈر ہو، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، اور غنا کی امیدیں ہوں کہ یہ پیسہ اٹھا کے میں کہیں انویسٹ کر دوں تو اور بڑھے گا. تو اس کو تجارت کے اعتبار سے اور کیا ہو؟ مال کے بڑھنے کی امید ہو. یہ چار چیزیں آپ نے بیان کی. صحت مند ہو، لالچ اس کے دل میں ابھی مال کی ہو. جس کے دل میں لالچ ہی نہیں ہے اس کے لیے نوٹ پھاڑ دے یا تقسیم کر دے یا کھو جائے اس کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب لالچ دل میں ہو تب جا کر مخالفت دل کی ہوتی ہے کہ نہیں. دل چاہ رہا ہے کہ پیسے ہوں میرے پاس لیکن پھر بھی دے رہا ہے، اور دل بول رہا کیوں دے رہا ہوں، کم پڑ جائیں گے، ضرورت ہے، اس کو دینے کی بجائے کہیں لگا دے، بینیفٹ ہوگا، ملٹیپلائی ہوگا. تو دل یہ بول رہا ہے. لالچ بھی ہے، زیادتی کا شوق ہے، اور گھٹنے کا ڈر ہے، اور انجوائے کرنے کے لیے اپرچونٹی بھی اس کے پاس ہے. چاروں چیزیں ہیں. حدیث کتنی پیاری ہے آپ دیکھیے. کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود آدمی صدقہ کرے، سب سے بڑا صدقہ ہے. یعنی ریزسٹنس ہے، اندر سے رکاوٹ ہے، پاؤں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہے دل، مت دے مت دے مت کر، ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، پھر بھی یہ دے. تو یہ جو آیت کہہ رہی کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت ہے دل میں، لیکن اس محبت کے باوجود اس کو کچل کے اللہ کے لیے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت اس سے زیادہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کی چاہت مال کے پانے کی چاہت سے زیادہ ہے. مال سے دنیا کی لذتیں پانے سے زیادہ دل میں اس بات کی چاہت ہے کہ اس مال کو کھو کے آخرت کی لذت ملے. یہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، محبت کے باوجود مال خرچ کرے. اور پھر وہ سارے بتائے رشتہ داروں میں، مساکین کو، مسافر کو، اور اسی طرح سے سائل کو، اور وہ پھر رقاب جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہوں. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ پھر رقاب کا مطلب کیا ہے؟ جن کی گردن پھنسی ہوئی ہو. کہتے ہیں فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعِتْقُ وَالْإِعَانَةُ عَلَيْهِ، غلام کو آزاد کرنا یا غلام آزاد کرنے میں مال سے مدد کرنا. وَبَذْلُ مَالٍ لِلْمُكَاتَبِ لِيُوفِيَ سَيِّدَهُ، اور ایک غلام، آج تو غلام نہیں ہے، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو مکاتب اس کو کہتے ہیں کہ ایک غلام اپنے مالک سے کہے اگر میں آپ کو اتنا اتنا لاکھ دے دوں تو مجھ کو چھوڑ دو گے، آزاد کر دو گے؟ مالک بول دے ٹھیک. پھر وہ غلام جا کے محنت کرے، پیسہ کما کے لائے، اپنے مالک کو دے، لو 2 لاکھ روپے آپ کے ہیں، آپ بولے تھے نا، اب 2 لاکھ میں نے دے دیا، اب مجھ کو چھوڑ دو. مالک ہے تو آزاد. یہ مکاتب ہے. اب اس نے 2 لاکھ کا مالک سے اس کی بات ہو گئی ہے. اب ایک آدمی دیکھے کہ آدمی اچھا ہے، جلدی آزاد ہو، 2 لاکھ کب کمائے گا، اس کو 10 سال لگیں گے، 5 سال لگیں گے کمانے میں. یہ لے میری طرف سے 1 لاکھ، یہ لے میری طرف سے 2 لاکھ، آزاد ہو جا تو، لے لے دے دے تیرے مالک کو، اور نکل جا تو اس میں سے آزاد ہو گیا. اس کو مکاتب کہتے ہیں. اور یہ مکاتب کی مدد کرنا، مکاتبہ لکھا پڑھی کرنا. تو اس طرح سے معاہدہ ہو غلام کا، اس میں پیسہ دے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے. غلامی کا جو کانسیپٹ ہے، کوئی یہ کہے کہ بھئی وہ ختم کرنے کے لیے اسلام ہے، اسلام میں قیامت تک کے ایک قاعدہ رہے گا. جنگ میں اگر قیدی پکڑے جائیں اور ان قیدیوں کو کوئی آزاد کرانے والا، سامنے والا ان کو نہ لے، کیا کریں؟ ان کو قیدی بنا کے رکھیں، ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے. یہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ قیدیوں کو پکڑ کے رکھنا ایک پاور ہوتا ہے کہ یہاں اگر قیدی دوسروں کے ہیں تو وہاں اپنے قیدیوں کو چھڑایا جا سکتا ہے. اگر نہیں بنائیں گے قیدی، جاؤ گھر کو بولے تو اپنے لوگوں کو کون چھوڑے گا؟ وہ تو نہیں چھوڑیں گے.
تو ان کو پکڑ کے یہ ایک بارٹر کے لیے، ان کے ٹریٹی کے لیے، معاہدے کے لیے کام آتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں تو پھر حاکم کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ چاہے تو سب کو آزاد کر دے، اس کو آپشن ہوتا ہے، یا پھر آپشن ہوتا ہے کہ ان کو تقسیم کر دیا جائے، غلام بنایا جائے، یا پھر ان کو قید میں رکھا جائے۔ تو یہ اسلام میں ہے، قیامت تک رہے گا، ختم نہیں ہے یہ۔ لیکن یہ نہیں کہ کسی کو بھی جا کے جنگل میں سے اٹھا کے لایا اور قیدی بنا لیے، آج نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی آزاد کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کسی آزاد کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ اور جو ہمارے ہاں کام کرنے والے وہ غلام نہیں ہیں۔ اس پہ قیاس اگر کریں گے کہ جو ہمارے پاس جاب کرتا یا ہمارے گھر میں جھاڑو پوچھا کرتا ہے وہ ہمارا غلام ہے، غلام نہیں ہے وہ آپ کے ہاں جاب پہ ہے، وہ آزاد ہے، تو اس کو غلام نہیں سمجھ سکتے۔ غلام وہ ہے جو پوری طرح مالک کی پراپرٹی ہوتا ہے، وہ پراپرٹی ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں آپ دیکھیں گے کتنی ساری نیکیاں ہیں۔ ایک تو مطلقاً غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب ہے، دوسرا کئی نیکیوں کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ روزے کا معاملہ ہے، قسم توڑنے کا معاملہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، کئی معاملات میں غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کو آزاد کرنا ایک نیکی ہے۔ لیکن غلامی کی ضرورت قیامت تک رہے گی ایسے حالات میں جو جنگی حالات ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب تو تقریباً سب ختم ہو گیا اور کوئی غلام دنیا میں نہیں ہے۔ تو جنگ ہوتی ہے تو قیدیوں کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے اگر حکومت مطالبہ نہ کرے سامنے والی۔ تو کہا کہ اس میں مکاتب بھی آتا ہے، وَفِدَاءُ الْأَسْرَى عِنْدَ الْكُفَّارِ أَوْ عِنْدَ الظَّلَمَةِ، اور قیدی جو دشمن کفار کے ہاتھ میں ہوں ان کو چھڑانے کے لیے مال دینا، یا اسی طرح سے کوئی ظالم بادشاہ ہو وہ کچھ لوگوں کو قید کر کے رکھا ہو، ان مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے بھی اپنا مال خرچ کرنا، یہ سارے گردن چھڑانے میں آتا ہے۔ قیدی، اسی طرح سے غلام، اور وہ قیدی جو کفار کے ہاتھ میں ہو یا ظالم کے ہاتھ میں ہو، ظلماً اگر ان کو قید کر لیا گیا ہو، جھوٹے کیس میں ڈال دیا گیا ہو، تو اس میں بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ایک ہوئی ایمان، دوسرا ہوا انفاق، تیسرا ہے نماز اور زکوٰۃ جو فریضہ ہے، یہ فریضہ ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ دونوں چیزوں کو جمع کرتا ہے کہ اللہ کی بندگی اور مخلوق پر احسان، جسمانی عبادت اور مالی عبادت دونوں کو جمع کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ پہاڑ پہ جا کے اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ دنیا میں کھو گیا اور عبادات چھوڑ رہا، نہیں، دونوں کو جمع کریں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب بھی کوئی عہد کریں اس عہد کو وفا کرنے والے ہیں۔ یہ چوتھی صلاحیت ہے یا صفت ہے، وعدہ پورا کرنا، عہد نبھانا، قسم پوری کرنا، معاہدہ نہیں توڑنا۔ امام البغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری تشریح کی اس کی، فرماتے ہیں والموفون بعہدہم فیما بینہم وبین اللہ عز وجل وفیما بینہم وبین الناس، وہ عہد پورا کرتے ہیں۔ عہد کہتے ہیں کوئی چیز پکا وعدہ آدمی کرے، اب سے میں ایسا کروں گا، چاہے وہ اللہ سے کہیں یا لوگوں سے کہیں، تو چاہے وہ اللہ سے عہد کریں یا لوگوں سے عہد کریں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اذا عاہدوا، جب بھی عہد کریں، یعنی اذا وعدوا انجزوا، کسی سے وعدہ کر لیں وعدہ پورا کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کریں وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَفُوا وَنَذَرُوا أَوْفُوا، جب وہ حلف لے لیں، قسم کھا لیں یا نظر مان لیں اللہ کے نام کی، تو اس نظر کو وفا کرتے ہیں، اس قسم کو پورا کرتے ہیں۔ وَإِذَا عَاهَدُوا أَوْفُوا، اور کسی سے عہد کر لیں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اگر عہد کر لیں اس کو نبھاتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوا صَدَقُوا، جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنُوا أَدَّوْا، اور جب امانت ان کے پاس رکھی جاتی ہے مانگنے پر اس کو لوٹاتے ہیں۔ یہ بھی ایک اعتبار سے عہد ہوتا ہے،
بھائی تم نے رکھا ہے، تم جب مانگو گے دوں گا۔ تو اب کوئی آدمی امانت رکھے اور پھر مانگتے وقت میں کہے ایک تھوڑا ہفتہ رکو، بولے میری امانت تھی بھائی لاؤ، بولے ایک ہفتہ تو رک جاؤ، کیوں؟ بولے میں سوچا تھا تم ابھی اتنے جلدی نہیں آؤ گے۔ اللہ کے بندے میں کبھی بھی آؤ، میری مرضی، تیرا کام ہے تو نے دینا، لیکن امانت میں خیانت نہیں۔ وَإِذَا تُمِنُوا أَدَّوْا، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے فوراً لوٹاتے ہیں۔ تو تفسیر بغوی میں یہ بات امام البغوی نے یہ کہی ہے۔ تو اس میں کئی چیزیں آئی، اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان جو معاہدہ ہے پورا کرتے ہیں۔ چاہے اللہ سے وعدہ کریں، اللہ میں کل سے ایسا کروں گا، مصیبت میں اکثر ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ آپ سے میں ایسا کروں گا، اس مسئلے کو حل کر دے، میں برابر ہاں تلاوت روزانہ کروں گا، نماز کا اہتمام کروں گا، پہلی صف میں پڑھوں گا، اللہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، ایسا کروں گا، نوافل کا اہتمام کروں گا، تہجد پڑھوں گا۔ جب مصیبت ہٹ جاتی ہے آدمی نہیں کرتا۔ تو انڈر پریشر آدمی وعدہ کرتا ہے، پورا نہیں کرتا پریشر ہٹنے کے بعد میں۔ یہ لوگ ویسے نہیں ہوتے ہیں، اللہ سے جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں یا بندوں سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، پانچویں صفت صبر و ثبات، سٹیبلٹی، جماؤ، سٹیبل رہنا، صبر کرنا۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، تین حالتیں بیان کی، صبر کرنے والے تین حالتوں میں۔ نمبر ایک، ابن کثیر کہتے ہیں قولہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس ای فی حال الفقر وهو البأساء، البأساء فقر کے حالات میں صبر کرتے ہیں۔ فائنینشل ایشوز اگر ان کی زندگی میں ہوں، تنگی ان کی زندگی میں ہو، وہ صبر کرتے ہیں، دین پر جمے رہتے ہیں، حرام کی طرف نہیں جاتے ہیں، چوری نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں فقر و فاقے میں وہ غلط کام نہیں کرتے ہیں۔ ای فی حال الفقر وهو البأس وفی حال المرض والاسقام وهو الضراء، البأس مالی تکلیف، ضراء جسمانی تکلیف، بیمار پڑ جائیں، یہ ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، تو اس میں صبر کرتے ہیں، اللہ کی شکایت نہیں کرتے، کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو بیمار کر دیا، شکایت نہیں کرتے اللہ کی، صبر کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ بیمار پڑتے ہیں، بابا کے پاس جا کے شرکیات نہیں کرتے ہیں، چلو بھائی بابا باندھ دو تعویذی صحیح، بعد میں توبہ کر لیں گے، نہیں، صبر کرتے ہیں، دین پر جمے رہتے ہیں، نہ شکایت کرتے ہیں اور نہ حرام علاج کرتے ہیں، نہ شرکیات اور کفریات میں جاتے ہیں۔ وفی حال المرض والاسقام وهو الضراء وحین البأس، تیسری چیز وحین البأس، یہاں مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں وفی حال القتال والتقاء الاعداء، جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتے نہیں، تو چاہے فزیکل ایشوز ہوں، بیماری وغیرہ، چاہے فائنینشیل ایشوز ہوں، چاہے سوشل ایشوز ہوں، تینوں حالات میں وہ ہمیشہ جمے رہتے ہیں حق پر، مالی مسائل میں بھی ہٹتے نہیں دین سے، حرام کی طرف نہیں جاتے، جسمانی مسائل میں بھی شکایت اور شرک کی طرف نہیں جاتے، اور اسی طرح سے سیاسی حالات خراب ہوں اور جنگ کی نوبت آ جائے، میدان جنگ میں ٹکے رہتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں۔ تو ان کی زندگی میں صبر ہے، ان کی زندگی میں جماؤ ہے۔ اللہ آخر میں فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، دو باتیں ان کے بارے میں کہی، جن میں یہ باتیں ہوں، ایمان ہو، خرچ ہو، خیر کے کاموں میں مدد کرتے ہوں دوسروں کی، نمازوں کا اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہوں، اور ان کی زندگی میں وعدہ پورا کرنا ہو اور ثابت قدمی ہو، جن کی زندگی میں یہ پانچ چیزیں ہوں، یہ لوگ سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، انہوں نے سچ کہا، کیا سچ کہا؟ ہم ایمان لائے، انہوں نے جو کہا، ایمان کا جو کلمہ انہوں نے کہا، ایمان کا جو اقرار انہوں نے کیا، انہوں نے واقعی سچ کہا۔ اور اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار لوگ ہیں، یہی متقی لوگ ہیں، ایمان والے، سچے اور پرہیزگار۔ اسی لیے ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا
یقول تکلموا بکلام الایمان وحققوا بالعمل، انہوں نے ایمان کا جملہ زبان سے بولا اور اس کا حق ادا کیا عمل کر کے، جو بولیں اس کو کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہم اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جو بھی زبان سے انہوں نے کہا پھر اپنی زندگی میں اس کو برتا، اس لیے وہ سچے ہیں۔ اسی لیے انسان اقرار ایمان کو اس کی زندگی یا تو سچ ثابت کرتی یا جھوٹ۔ زبان سے جو ایمان کا اقرار ہم نے کیا ہے، آمنا آمنت باللہ، جو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، ہماری زندگی یا تو ہمارے اقرار ایمان کی صداقت کی شاہد بنتی ہے یا پھر اس کے جھوٹے ہونے کی ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی سے اپنے ایمان کے اقرار کو سچا ثابت کر رہے ہیں یا جھوٹا۔ زندگی بولتی ہے، زبان نہیں، زندگی بولتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہی چیز ہے، اسی لیے کہا یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جن کی زندگی میں یہ چیزیں ہوں، اور کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو کل ملا کے ہم نے آج 5 چیزوں کے بارے میں دیکھا۔ اصل میں یہ دلیل تو صرف 5 چیزوں کی تھی، لیکن چونکہ ضمناً اتنی ساری اچھی چیزیں اس میں ہیں آیت میں، ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھیں کہ واقعی اللہ کے نزدیک نیک کون ہے، جو اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں عبادت ہو، مالی اعتبار سے صحیح راستوں میں خرچ کرنا ہو، وعدوں کا پکا ہو، اور اسی طرح سے اس کی زندگی میں یعنی عہد و وعد کی یعنی جو بھی ہے اس کی پاسداری ہو، اور اس کی زندگی کے اندر ثابت قدمی ہو۔ یہ ساری چیزیں جس کی انسان کی زندگی میں ہے، ایسا انسان اپنی اقرار ایمان میں کیا ہے؟ سچا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے اقرار ایمان میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سچے قرار پائیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ متقی بھی ہیں، یعنی پرہیزگار ہیں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے والوں میں ہیں۔ ایک اور رکن رہ گیا، انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں اس کو دیکھیں گے کہ اس کی دلیل کیا، کون سا رہ گیا؟ ابھی 5 چیزیں جو تھیں اس کے اندر، لیکن ایک رکن رہ گیا، کون سا؟ تقدیر، تقدیر پر ایمان۔ انشاءاللہ اس کی دلیل ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور تھوڑی تفصیل بھی اس کی دیکھیں گے، اور آگے اس سے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس علم کے مطابق جینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔